بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا دیکھیے چیپٹر نمبر ہے 5، سبق نمبر 5 ہے، جو ایک کہانی ہے فلسفی نوکر۔ تو اس کا عنوان ہے فلسفی نوکر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس والے چیپٹر کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنا دی، جس میں نے پورے چیپٹر کو شارٹ کٹ میں سمجھا دیا ہے اور کوشچن آنسر وغیرہ ساری مشق وغیرہ کروا دی ہے۔ تو کچھ بچوں نے ڈیمانڈ کری تھی کہ میڈم ریڈ کر کے بتائیے، چیپٹر ریڈنگ کیجیے، ہمیں چیپٹر ریڈنگ کی ویڈیو چاہیے۔ تو آج میں چیپٹر ریڈنگ کر رہی ہوں۔ تو جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہے تو ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوگی یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اور اپنی ریڈنگ مضبوط کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ سن کر آپ اپنی ریڈنگ کر لیجیے گا، یعنی پڑھ لیجیے گا اچھی طرح سے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا، اے عزیز ناچیز، سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہیں۔ سو تو ایک کام کر، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو مالک نے کیا کہا نوکر سے، کیونکہ اس کا گھوڑا بہت قیمتی تھا نا، تو اس نے کہا تو سو جا بھائی، میں اپنے گھوڑے کی نگرانی خود ہی کروں گا، کیونکہ یہاں کے چور جو بہت تیز ترار ہیں۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا، اے مالک، اے میرے مالک، یہ تو نہایت بیہودہ بات ہوگی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ نہ صاحب یہ نہ ہوگا، آپ اطمینان سے آرام فرمائیے اور آپ کا یہ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ گھوڑے کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے۔ نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا اور وہ آرام سے سو گیا۔ ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا، یعنی ایک پہر گزر گئی، تھوڑی رات گزر گئی نا، آدھی رات گزرنے کے بعد جو ہے پھر مطلب آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا، کیا پوچھا دیکھیے، اس نے نوکر سے پوچھا، کیوں بھائی کیا کر رہے ہو؟ میرے مالک، نوکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیوں ٹھہرا رکھا ہے۔ نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا، اے بے خبر، مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہے تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائیں۔ مال اسباب یعنی مال اور سامان وغیرہ نہ چرا لے جائیں۔ نوکر نے جواب دیا، اجی ان کی کیا مجال ہے، آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیے۔ آقا بیچارہ یہ تسلی آمیز بات سن کر پھر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا، اے باخبر، آپ کس فکر میں ہیں؟ نوکر نے جواب دیا، خداوند، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے، اور کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ نوکر کی یہ واہیات بات سن کر آقا نے کہا، اے بے خبر، تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے۔ اچھا ایک کام کر، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو تو سو جا۔ نوکر نے پھر وہی جواب دیا، خداوند نعمت، آپ اطمینان رکھیے، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں۔ مالک بیچارہ پھر سو گیا۔ 3 پہر رات کے بعد پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں بھائی کیا خبر ہے؟ اس بار نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اونٹ کے پیٹ میں گولیاں کون باندھتا ہے اور کیلے کے پتوں پر خود بخود استری کس طرح ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم۔ عرض کی، غرض کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا، اور جب 4 گھڑی شب باقی تھی تو ایک بار اس کی آنکھ پھر کھلی۔ اس نے نوکر سے اب کے پوچھا، کیوں بھائی اب کیا خبر ہے؟ نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، بعض چور بھی بہت دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی کوئی منہ زور چور
सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़ी बेबस नज़रों से इसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। खुदावंद ने नेमत, आपका यह गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी जहन और खूगीर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले चलना होगा। यानी कि वो जो घोड़े की जहन होती है ना, जो घोड़े के ऊपर रखी जाती बैठने के लिए, तो उसने कहा कि वो आप ला देंगे या मुझे लादना पड़ेगा। ये वहशत असर खबर सुन के आका के होश उड़ गए। इसने इस बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई, यानी बहुत खरी खुरी सुनाई, यानी उसको बहुत डांटा। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है था जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। यानी घोड़ा तो चोरी हो गया ना, अब क्या करे वो बेचारा मालिक भी उस नौकर की बात में आ गया था ना, तो अब जो है घोड़ा चोरी होने के बाद कुछ नहीं कर सकता था। तो फ़लसफ़ी का मतलब यही होता है कि हर बात में सिर्फ सोच और विचार करते रहते हैं, उसको कहते हैं फ़लसफ़ी। तो ये फ़लसफ़ी नौकर भी जो सिर्फ सोचे जा रहा था ना, ध्यान नहीं रखा उसने घोड़े का। तो यहीं पर हमारा जो पूरा चैप्टर हो गया मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।